اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسپیکر آپ چلاتے، آواز اس کی تھوڑی کھول۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مطلب ہے، ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر تم میں سے میری ذات پر باکثرت درود پاک پڑھی۔ سبحان اللہ۔ قرب مصطفیٰ کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا میں باکثرت درود پاک کا ورد رکھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جس کو اس کے گھر کا پتہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ شہاد بھائی کی لے جاؤ، شہاد بھائی کی آپ بائک لے جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر چوتھے رکوع کی ابتدائی آیت میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی آیات کا بغور اگر مطالعہ کیا جائے تو کئی مقامات پہ گزشتہ واقعات کو عز کے ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا علم تارا کے ساتھ فرمایا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں، اور علم تارا کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اور یہ جو پچھلے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بندہ کسی شخص کو یہ کہے آپ اس وقت کو یاد کریں، یا کیا آپ نے نہ دیکھا تھا کیا ہوا تھا، آپ نے وہ دیکھا تھا نا۔ یہ والے جو جملے بولے جاتے ہیں یہ ایسے شخص کے لیے بولے جاتے ہیں جس کو اس واقعے کی اور اس بات کی اطلاع اور خبر ہوتی ہے۔ جس شخص کو پچھلے واقعات کی اطلاع اور خبر نہ ہو تو اس کو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت کو یاد کرو۔ اگر وہ بندہ ہی نہ ہو تو پھر اس کو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں۔ قرآن پاک میں یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ اے حبیب آپ اس وقت کو یاد کریں، مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نہ تھا، ابھی تو رب کائنات نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ زمین میں نے اپنا نائب مقرر کرنا ہے، اس سے پہلے ہی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا۔ وہ نور مصطفیٰ وہ سارے واقعات کو دیکھ بھی رہا تھا اور معلومات بھی تھی، اسی لیے جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے واقعات کی جہاں قرآن میں بات ہوتی ہے تو رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے کہ آپ اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا۔ کیا کہ فرمایا کہ آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ بات فرمائی کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب یہ بات رکھی تو فرشتوں نے لوح محفوظ کے اندر اس بات کو پڑھا کہ انسان زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ تو ایسے ہیں اس پورے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کا زمین پہ تشریف لانا، پھر آپ کا زندگی کے معاملات تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اس رکوع کے اندر جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو ہم جنت سے نہ آتے۔ اچھا وہ کیا کہیں کہ آدم علیہ السلام وہ درخت وہ دانہ نہ کھاتے تو ہم زمین پہ نہ آتے، ان سے وہ گناہ نہ کرتے تو ہم زمین پر نہ آتے، ہم جنت کے اندر ہی رہتے۔ اچھا نعوذ باللہ ان کی طرف گناہ کی بھی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہے۔ یہاں بعض اوقات تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کا کہنا یہ کفریات تک بندے کو لے جاتا ہے اور بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اچھے جملے استعمال کرنے چاہیے، اور بالخصوص اس واقعے کے حوالے سے میں عرض کروں، آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی ہونی ہے، اللہ نے ان کا خمیر بنانا ہے، اس سے پہلے یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ آدم علیہ السلام نے تو جنت میں رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ کے رب نے ملائکہ کو تو یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو زمین کے اندر خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ یہاں جنت کی بات ہی نہیں ہے۔ جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو کسی حکمت کے تحت رکھا، اور جب وہ حکمت پوری ہوئی تو زمین کے اندر جس کام کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب اور پیدا فرمایا تھا انسان کو، اس مقصد کے لیے جہاں کے لیے پیدا کیا وہاں بھیج دیا، اور وہ زمین تھی۔ قرآن میں واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں، جاعل فی الارض، یہ تو نہیں فرمایا کہ جاعل فی الجنت، جاعل فی السماء کہ آسمان میں میں نے نائب بنانا ہے، میں نے جنت کے اندر اپنا نائب مقرر کرنا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو زمین میں اپنا نائب مقرر کرنا ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ کسی بھی غلطی کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ تو ازل سے فیصلہ تھا کہ اللہ نے اپنا جو خلیفہ مقرر کرنا ہے وہ تو دنیا کے اندر زمین کے اوپر کرنا ہے، اس لیے فرمایا جاعل فی الارض خلیفہ کہ بے شک میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، انسان کی جو تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایک آیت پر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اسی کو آیت کریمہ کے اوپر، اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام فرمایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبوت عطا فرماتا ہے تو یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں، یعنی بندہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جو خلافت ہے یہ کسبی ہے، اگر بندہ کوشش کرے اپنے آپ کو اس کا اہل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور خلافت سب سے بڑے جو خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام،
اور یہ امام علیہ سنت کا وہ ایک شعر ہے نا کہ اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب مطلق کن کے رنگ دکھاتے یہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ ساری کی ساری کے اندر کن کے جو مالک ہیں وہ حضور کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو اس چیز کا اہل ہو وہ بھی خلافت کا حقدار ہے۔ خلافت کہتے کس کو ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں؟ لفظ خلافت کا جو معنی بیان کیا گیا کہ خلیفہ ہونے کا حقدار کون شخص ٹھہرے گا، بزرگوں نے جو تعریف لکھی کہا کہ اقامت احکام اللہ تعالی و تنفیذ قضایاہ، اللہ کے احکام کو قائم کرنا زمین میں اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا جو شخص بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا۔ اللہ نے تو انسان کے بارے میں مطلقاً فرمایا کہ میں نے زمین کے اندر خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ اب جو شخص اس پر عمل کرے گا، خود نماز پڑھے، دوسرے مسلمانوں کو نماز کا حکم دے، خود زکوٰۃ ادا کرے، دوسروں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دے، حج فرض ہے، استطاعت ہے تو خود بھی کرے، دوسرے مسلمانوں کو اس کی طرف رغبت دلائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اب چونکہ اب تو خلافت کا حقدار ہی یہی شخص انسان ہے، اور اللہ نے تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا۔ بہت سارے جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو پھر زندگی کے مقصد تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ، بعض سوچتے ہیں کہ میں اچھا تاجر بزنس مین بن جاؤں، یہ مقصد اپنا لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جاؤں، اچھا ڈاکٹر بنوں، اچھا بعض کہتے ہیں کہ اچھا انجینئر بن جاؤں، اچھا سیٹ بن جاؤں، اور اس طرح کے مناصب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے اندر آ کر۔ لیکن انسان کے لیے جو اللہ نے